السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ ناظرین کرام، آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کیا جنات کی وجہ سے کسی کی زبان بند ہو سکتی ہے یا نہیں۔ میری یہ بات تجربے میں آئی ہے۔ میرے قریب ہی ایک ادھر مولانا صاحب سے، ماشاءاللہ وہ امام مسجد تھے اور عمر سیدھا بھی تھے۔ 2-3 مرتبہ نہ ان کی زبان بند ہوئی، 2 ماہ 3 ماہ ان کی زبان بند رہتی تھی۔ اب ایک دن ایسا ہوا کہ اس کی بیوی اس کو لے کر ہاسپٹل گئی۔ پہلے گلاب دیوی گئی، اس کے بعد انہوں نے جنرل ہاسپٹل اس کو ریفر کر دیا۔ اب اسی دوران اس بیوی میں ایک جن بولا، کہنے لگا کہ میرا نام محمد حسین ہے اور میں نے اس کی جان لینی ہے، میں نے اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ بس اتنی بات کیا ہے کہ اس کے بعد اس کی پھر زبان بند، جبکہ اس سے پہلے اس کی 15-20 دن ہو گئے تھے زبان بند تھی۔ اس کے بعد اتنی بات کیا ہے کہ اس کی زبان پھر بند۔ اب ان کا میرے پاس آن جان تھا۔ اس کی بیوی نے مجھے کال کی کہ بھائی جان ایسے بات ہے کہ قاری صاحب کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے، ان کی زبان بند تھی اور ابھی جو ایک ان کی زبان کھلی ہے، اور ایک بندہ جو ہے محمد حسین نامی، وہ کہتا میرا نام محمد حسین ہے اور میں نے اس کو چھوڑنا نہیں ہے، میں نے اس کو مارنا ہے۔ بس اتنی بات کیا کہ وہ چلا گیا۔ میں نے کہا اچھا، میں اس وقت اسکول میں تھا، ڈیوٹی پہ تھا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے بہن، میری شام ہوتی ہے پھر دیکھتے ہیں۔ اب میں نے اپنے ایک ساتھی، میرے ادھر ابو بکر ساجد صاحب ہیں، ان کو ساتھ لیا، ادھر چلے گئے۔ ساتھ ہی گاؤں ہے شہزادہ، یہاں پہ رہتے تھے، میں ادھر چلا گیا اور ان کی زبان بند تھی۔ گئے ان کے پاس میں اور سلام لیا اس سے، انہوں نے سلام لیا، جواب تو نہیں دیا کیونکہ بول نہیں سکتے تھے۔ اب میں نے ان پہ رقیہ شریعہ کیا۔ 2-4 منٹ ابھی گزرے تھے کہ ان کی زبان کھلی اور زبان سے کہنے لگے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے کہا جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب کہنے لگا کہ میں جی محمد حسین ہوں اور میں نے ہی ان کو آپ کا نمبر نکال کے دیا تھا، میں آپ سے بات کرنا چاہتا تھا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے جی کرو۔ اس نے بڑی لمبی بات کی، یعنی کہ میرا خیال ہے کم از کم کوئی آدھ پون گھنٹہ جو ہے یعنی 30-40 منٹ اس نے پہلے اپنی تقریر مجھے سنائی، اور وہ کم از کم کوئی 30 سے 40 سال کی پوری داستان اس نے مجھے سنائی کہ انہوں نے مجھ پہ یہ کیا، انہوں نے میرے بچے مارے، انہوں نے مجھے یہ تکلیف دی۔ ایک مرتبہ ہم کہیں پروگرام کر رہے تھے تو انہوں نے ہمیں تکلیف دی۔ بہرحال اس کی میں نے تقریر سننے کہنے لگا کہ انہوں نے میرے بچے مارے ہیں، قاری صاحب مجھے ان سے انصاف دلائیں، اب آپ بتائیں کہ قتل کا بدلہ قتل ہے۔ بہرحال میں نے پھر جب اس کی تقریر بند ہوئی، پھر میں نے اپنی تقریر شروع کی، پھر میں نے اس کو گائیڈ کیا۔ الحمدللہ میں اس کو سمجھانے میں کامیاب ہو گیا، اور وہ کہنے لگا ٹھیک ہے میں چلا جاتا ہوں لیکن مجھے 2 دن کی آپ مہلت دیں۔ میں نے کہا 2 دن کی مہلت نہیں، میں اتنی دیر قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، آپ کو 2 منٹ میں دیتا ہوں، آپ سوچ لیں۔ کہنے لگا میں مشورہ کر لوں اپنے دوسروں سے۔ میں نے اس سے پوچھا تمہاری عمر کتنی؟ کہنے لگا میری عمر 110 سال ہے، یعنی 100 سال سے اوپر جو اس نے اپنی عمر بتائی۔ کہنے لگا میں اپنے دوسروں سے مشورہ کر لوں، پھر میں مشورہ کر کے بتاتا ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے آپ مشورہ کر لیں۔ بہرحال 2 منٹ کے بعد وہ پھر آیا، کہنے لگی السلام علیکم۔ اور پھر مزے کی بات ہے کہ وہ جو جن تھا وہ مجھے کہنے لگا کہ میں ماموں کانجن مدرسے کا فارغ ہوں، میں وہاں پہ پڑھتا رہا ہوں، اور یقین جانے کہ میں قرآن کی آیت پڑھتا تھا وہ اس کا ترجمہ کر دیتا تھا۔ بہرحال اس کو میں نے سمجھایا، وہ سمجھ گیا پھر، اور الحمدللہ پھر اللہ پاک کی مہربانی ہوئی، مجھے اس میں کامیابی ہوئی، اور وہ کہنے لگا ٹھیک ہے جی میں مشورہ کر کے آ گیا ہوں کہ میں آج کے بعد ان کو تنگ نہیں کروں گا، لیکن کہنے لگا کہ میری 3 شرطیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ قرآن کی تلاوت کیا کریں، ان کے گھر بچے تو پڑھتے ہیں لیکن یہ خود تلاوت نہیں کرتے، یہ خود قرآن کی تلاوت کرنے کا اہتمام کریں۔ اور انہوں نے بتایا کہ قاری صاحب کی جو بیوی ہے یہ نمازوں میں کمی کوتاہی کر جاتی ہے، یہ بھی اپنی معاملہ سیدھا کر لے۔ اور پھر اس نے ایک اشارتاً بات بتائی کہ قاری صاحب میں بھی کچھ کمیاں ہیں، ان کو بھی سمجھا دینا کہ یہ بھی اپنے معاملات جو سیدھے کر لیں۔ بہرحال
میں نے کہا آپ کی شرطیں جو ہے نا وہ ٹھیک ہیں، ماننے کے قابل ہیں۔ تو وہ گھر والے بھی سن رہی تھے ساری باتیں، میرے پاس بیٹھے تھے سارے خاندان والے، اور ساری باتیں وہ سن رہے تھے جتنی بھی اس نے بات کی۔ اس کے بعد الحمدللہ میں نے اس سے اللہ کے ساتھ وعدہ لیا کہ اب تو ادھر نہیں آئے گا، ان کو تنگ نہیں کرے گا، بلکہ کسی بھی مسلمان کو تنگ نہیں کرے گا۔ اس نے کہا جی میں اللہ کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں، آپ کے ساتھ بھی یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں آئندہ ان کو پریشان نہیں کروں گا۔ تو الحمدللہ وہ قاری صاحب بیچارے بڑی دفعہ پریشان ہوئے، زبان بندی کی وجہ سے ہسپتالوں کے چکر کاٹے، ٹیسٹ کروائے، پتہ نہیں کیا کیا کام کیا، لیکن حقیقت حال کچھ اور نکلی۔ اسی طرح میرے ناظرین کرام، یہ معاملات ایسے ہو سکتے ہیں۔ یہ جنات جو ہے نا، اللہ رب العالمین نے اس شیطان نے رب العالمین سے پاور لی ہے، اللہ نے اس کو طاقتور بنایا ہے۔ یہ ایسا دشمن ہے جو کمزور دشمن نہیں ہے، یہ طاقتور دشمن ہے۔ اسی لیے تو رب العالمین فرماتے ہیں نا کہ اس دشمن سے میری پناہ میں آ جایا کرو۔ یہ اتنا مضبوط دشمن ہے کہ جب تک ہم اللہ کی پناہ میں نہیں جاتے تب تک ہم اس سے نہیں بچ سکتے۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ تو اس لیے میرے ناظرین کرام، اس طرح کا معاملہ اگر ہو کسی کے ساتھ، زبان بند ہو جاتی ہو، بلکہ میں چھوٹا سا تھا تو ہمارے گھر میں بھی ایسا معاملہ تھا، میری والدہ صاحبہ جو ان کے ساتھ ایسا معاملہ تھا۔ اب اس وقت زیادہ پتہ نہیں تھا، میں تو چھوٹا تھا، اور پھر انہوں نے ہمیں بہت پریشان کیا۔ تب سے میں نے یہ ٹھان لی تھی کہ میں نے یہ والا معاملہ جو نا، یہ روحانی علاج والا کام کرنا ہے، اور الحمدللہ اس میں اللہ پاک مجھے کامیابی دے رہا ہے، اور اللہ پاک میری مدد کر رہا ہے، کیونکہ جس میں اخلاص ہو اور جس میں خیر ہو، انسانیت کی بھلائی ہو، اس میں اللہ پاک مدد کرتا ہے۔ تو اگر کسی کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہے، کوئی معاملہ اس کا ہو جاتا ہے، یا کوئی ایسا عضو ہے جس کی دردی ختم نہیں ہوتی، یا سر کی دردی ختم نہیں ہوتی، یا کمر کی دردی ختم نہیں، بڑے ٹیسٹ کرائیں، بڑے علاج کروائیں، لیکن معاملہ حل نہیں ہو رہا، تو برائے کرم میرے ناظرین کرام، پھر آپ روحانی علاج کروا کے دیکھ لیں۔ لیکن میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، کسی ایسے بندے کے پاس نہ جانا جو بندہ آپ کو کہے جی آپ اپنا کپڑا لائیں، میں اس کی پیمائش کر کے بتاتا ہوں کہ آپ کو کیا ہے، آپ اپنی امی کا نام بتائیں، اپنا نام بتائیں، میں حساب لگا کے بتاتا ہوں۔ اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں ایسے بندوں کے پاس نہ جانا۔ اگر آپ ایسے کسی معالج کے پاس پھنس گئے تو آپ کا معاملہ اور وہ گڑبڑ کر دے گا اور آپ کو پریشان کر دے گا۔ بہترین معالج وہ ہوتا ہے جو مریض کو حوصلہ دے اور جو مریض کو ڈرا دے، خوف زدہ کر دے۔ ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے کہ یہ جو معالج ہیں لوگوں کو ڈراتے ہیں، خوف زدہ کرتے ہیں، ان کو پتہ ہے ہم جتنا ان کو ڈرائیں گے، یہ تو جی بہت بڑا جن ہے، یہ تو اس کو تھی پکھی لگی ہوئی ہے، یہ تو بہت مضبوط جن ہے۔ تو ان کو پتہ ہے کہ جتنا ہم ان کو ڈرائیں گے ہمارا پھر اتنا ہی کام چلے گا۔ تو اس لیے بہترین جو ہے نا علاج وہ بندہ کرے گا جو قرآن و حدیث کے مطابق کرے، رقیہ شرعیہ کرے، جو آپ سے اپنی ماں، آپ کی ماں کا نام اور آپ کا نام نہ پوچھے، مریض اور مریض کی ماں کا نام نہ پوچھے، کوئی ایسا مطالبہ نہ کرے جی مثلا جیسے کپڑا منگوا لے کہ میں اس کو جی دم کر کے آپ کو بتاؤں گا۔ تو رقیہ شرعیہ جو قرآن و حدیث سے دم کرے اس سے آپ علاج کروائیں تو انشاءاللہ اس بیماری سے شفا مل سکتی ہے اور یہ والا معاملہ جو ہے حل ہو سکتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔